السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج کی ہماری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ Whoever does not have mercy will not be shown as mercy۔ صحیح مسلم 6028 اور صحیح بخاری 5900، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو 5997۔ اوکے، تو جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے، رحم ہم نے ہر انسان، جاندار، ہر کسی پر رحم کرنا چاہیے، رحم کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یعنی کہ کائنڈلی بیہیو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنوں کے ساتھ کائنڈ بیہیو کریں، دشمنوں کے ساتھ جو ہمیں پسند نہیں کرتے ان کے ساتھ روڈ بیہیو کریں، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے ہر انسان، ہر مخلوق، ہر جاندار پہ نا، جاندار کے ساتھ ہم نے رحم دلی کے ساتھ کائنڈ بیہیو کرنا ہے۔ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانداروں کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی ہم نے کائنڈلی ان کے ساتھ یعنی کہ انٹریکٹ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جانور ہم سے بات نہیں کرتے، لیکن اگر آپ نے آپ لوگوں نے گھر پہ پیٹس وغیرہ رکھے ہو، کتا ہو یا پھر بلی وغیرہ یا پھر برڈس، لو برڈس، پیروٹس وغیرہ کچھ بھی ہو، اگر آپ نے ان سے انٹریکٹ کیا ہوا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی نا ایک ان سے بات کر جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، اٹس اے ڈفرنٹ ٹائپ آف فیلنگ۔ تو میری ایک عادت ہے، میں ٹریز سے بھی بات کرتی ہوں، یہ میری بچپن سے عادت ہے میرے پاس۔ تو ٹریز ہوا کرتے تھے آفٹر کمنگ بیک فرام اسکول، تو فرینڈس تو اسکول کے ساتھ ہی وہیں پر ان کے ساتھ یعنی کہ گھر آنے کے بعد فرینڈس نہیں ہوتے تھے نا، تو میں ٹریز سے بات کریا کرتی تھی۔ میرے پاس بہت زیادہ ٹریز تھے، چھوٹے چھوٹے کر کے، چھوٹے چھوٹے پلانٹس، ڈفرنٹ کائنڈس آف پلانٹ۔ تو وہ میرے ایک ون آف فرینڈس یعنی کہ میرے کلوز فرینڈس تھے۔ تو آپ نیچر کے ساتھ بات کریں، انٹریکٹ کریں، ٹریز ہو کچھ بھی ہو تو ان سے بات کرنا سٹارٹ کرے۔ آپ لوگوں کو آکورڈ لگ رہا ہوگا نا، یہ چیزیں نا بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کرتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس سننے کے لیے کوئی نہیں ہے تو ٹریز سے بات کریں۔ اب اس ایج میں میں اپنے کمرے میں اپنے آپ سے بات ہی کرتی ہوں، اپنے دیواروں کو اپنی باتیں سناتی ہوں۔ اگر ہر سم ٹائم ایسا ہوتا کہ ہمارے پاس کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو اس طرح سے آپ اپنی باتوں کو اظہار کر سکتی ہیں۔ اور دیکھیے، جانوروں کے ساتھ یعنی کہ جب پیٹس وغیرہ آپ کے گھر میں ہوتی ہیں نا، آپ ان سے بات کر کے دیکھیے، ان کے جو ایکشنس ہوتے ہیں نا وہ آپ کو بہت ہی امپریسو لگیں گے۔ ہمارے گھر میں ہیں تو میں جب بھی فری ہوتی ہوں، جب بھی میں ایک دم سیڈ فیل کرنے لگتی ہوں نا، لو برڈس ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ میں کبھی آپ لوگوں کے ساتھ بھیجوں گی اس کی پکچر، تو اس سے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہوں۔ آئی ہیو نیمس فار دیم، تو ان سے بات کرنا، ان لوگوں کو بتانا، جب وہ زیادہ شارٹ کرنے لگتی ہے، پکارنے لگتی ہے نا، آئی ول گو ٹو دیم اینڈ ان سے کہتی ہوں کہ واٹ ہیپن۔ جب میں ان سے بات کرنے لگتی ہوں نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر نا ایک ڈفرنٹ ٹائپس آف ان کا بیہیویئر لگتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا نا تو ایکسپیرینس کر رہے دیکھیے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں، ایون ٹریز، جاندار ہو یا بے جاندار ہو، ہر ایک چیز میں نا ایک چیز آپ کو سیکھنے کو ملے گی، ایک پیس، جو سکون، جب اس کے اندر آپ انوالو ہوں گی، اس کو چیزوں کو سمجھیں گی، ان سے انٹریکٹ کریں گی نا، آپ کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملے گی اور بہت زیادہ اس کے اندر نا ایک کائنڈنیس، ہر ایک چیز آپ کو دکھائی دے گی۔ جانور بھی ہوتے ہیں نا تو بہت کائنڈ ہوتے ہیں وہ، اگر آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر وفاداری کی بات کی جائے تو نا کتے کی مثال دی جاتے ہیں، ڈاگ کی، کہ کتا بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ جو برڈس آپ اپنے پاس رکھتی ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے نا بہت زیادہ ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو ٹریٹ کرنا، ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف کائنڈنیس۔ اگر آپ کسی جانور کو، کسی چیز کو پالنا چاہتے ہیں تو آؤٹ سائڈ آف دی روڈ دیکھیے کچھ پالتو کتے، بلیاں ہوتی ہیں، ویسے کتوں کو نہیں لانا چاہیے، گھر کے باہر رکھ سکتی ہے تو اس وقت میں اس بارے میں حدیث بتاؤں گی۔ بلی کو پال سکتی ہے، آپ برڈس کو پال سکتی ہیں، تو ان کو ایکسپیرینس کریں، ان چیزوں کو، ان کے ساتھ کائنڈ بیہیویئر کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں کبھی کسی ایک ٹاپک میں جاتی ہوں نا، کہیں اور ہی چلی جاتی ہوں۔ تو دیکھیے، ہر ایک انسان کے ساتھ، جاندار ہو، ہر ایک انسان کے ساتھ ہم نے کائنڈلی بیہیو کرنا ہے۔ جو رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ ابھی آپ کسی پہ رحم نہیں کریں، کسی پہ آپ کو ترس نہیں آئے گا تو آپ پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا تو کوئی انسان ہمیشہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، اس کے اندر ایک گھمنڈ ہے، ایک غرور ہے، اور جب کوئی سے بات کرتا ہے تو اپنا گھمنڈ دکھانے، رحم نہیں کرتا۔ اگر کبھی اس کو کسی کی چیز کی ضرورت پڑی تو کسی کے انسان ہے، لائف ہے، جو دنیا گول ہے، کبھی نہ کہیں پھر کر نا وہ ہمارے پاس آتی ہے، جیسے کو تیسا۔
जैसे को तैसा मिलकर ही रहता है, तो कभी ना कभी वो हमारे पास आएगी लाइफ में सर्किल। तो उस वक्त आपको भी कोई रहम नहीं किया। आज अगर आज आप हेल्प करिए, किसी के साथ काइंड बिहेव करिए ना, वो कभी ज़ाया नहीं जाएगी। देखिए हर एक चीज़ आपने किसी की हेल्प करी, किसी के साथ काइंड बिहेवियर करी, तो वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमने नीयत के बारे में पढ़ा है। तो हमारी कोई भी मेहनत, कोई भी काइंडनेस, कोई भी हमारा अच्छा काम कभी ज़ाया नहीं जाता, वो हमें रिटर्न में मिलकर रहता है। तो देखिए अल्लाह रहमान और रहीम है, बहुत अल्लाह बड़ा मेहरबान और रहीम है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ते हैं ना, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, और ये सूरह फातिहा की भी आयत है अर्रहमान और रहीम। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताती हूँ। देखिए रहम, अल्लाह सब पर रहम करता है। दुनिया में हर एक मौजूद जानदार, परिंद, इंसान, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, कोई भी मज़हब से बिलोंग करता है, वो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, शिर्क करने वाला, अल्लाह अपना सब पर रहम करते हैं। सब पर अल्लाह रहम करते हैं दुनिया में। देखिए अल्लाह रहमान है। मेहरबान अल्लाह कब है? आखिरत में। अल्लाह सिर्फ मेहरबान उन्हीं पर होगा जो नेक बंदे होंगे, मोमिन होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह मेहरबान सिर्फ उन्हीं लोगों पर होगा। लेकिन जब अल्लाह रहम है, अर्रहमान और रहीम अल्लाह के नाम भी है, तो अल्लाह रहम करता है हर एक इंसान पर, दुनिया में मौजूद हर एक शय पर अल्लाह रहम करता है। इसी वजह से तो देखिए गैर मुस्लिम तो काफिर है, जो गैर मुस्लिम है उनके अंदर भी काइंडनेस पाई जाती है, हर एक इंसान में काइंडनेस पाई जाती है, रहम पाया जाता है, क्योंकि अल्लाह ने सब पर अपनी रहम करा रखा है। लेकिन अल्लाह मेहरबान सिर्फ उन्हीं पर है जो मोमिन है, ठीक है, जो अल्लाह के परहेज़गार है, जो अल्लाह की राह में है, अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं। अल्लाह उसी क़यामत के दिन, रोज़े क़यामत, अल्लाह उन्हीं पर मेहरबानी दिखाएगा अपनी, जो सच्चे मोमिन थे। तो अल्लाह का रहम हर एक इंसान और जानवर, हर एक इंसान के लिए मौजूद है। और हमारे अंदर भी काइंडनेस पाई गई है, सिर्फ अल्लाह की दी गई है। अल्लाह ने हमारे अंदर एक रहमदिली डाली है। इसी वजह से तो देखिए कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई होगी, और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर काइंडनेस होती है। वो शायद दिखाई ना दे, लेकिन हर बुरे से बुरे इंसान में भी ना कोई अच्छाई होती है, और अच्छे से अच्छे इंसान में भी ना कोई बुराई होती है। तो हमेशा अपने अंदर रहम, अपने अंदर एक काइंडनेस को अख्तियार करना चाहिए। हर इंसान के साथ हमने काइंड बिहेव करना है, हर एक मखलूक, हर एक शय, हर एक जानदार के साथ हमने काइंड बिहेव करना है। इवन देखिए ट्रीज, जब हमारे अंदर हमारे आसपास दरख्त वगैरह होते हैं ना, तो उन लोगों के साथ बेरहम दली कैसा होती है। देखिए हम अगर देखें जो मखलूक़ात है, हम उनके साथ अच्छे से काइंड करें, जो बेजान है, जो बोल नहीं सकते, जो बेजानदार जानवर, ट्रीज़ वगैरह है, उनके साथ भी अपने काइंड बिहेव करना। अगर आपके घर में दरख्त है तो उसकी अच्छे से देखभाल करें, उसको पानी दे, उसके सूखे पत्तों को निकालें, और उसको अच्छे से ट्रीट करना भी ना एक काइंडनेस टूवर्ड्स ट्रीज़ और बेजानदार चीज़ों के लिए होगा। तो इस तरह आपने रहमदिली इख्तियार करनी है। अल्लाह हम सब पर रहम करता है, और अल्लाह हम सब पर मेहरबान भी है। मेहरबान सिर्फ उन्हीं लोगों पर है जो मुमिन है, परहेज़गार है। क्योंकि यहाँ पर सवाल करते हैं कि अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह तो उनके साथ भी रहम करता है जो गैर मुस्लिम है, जो शिर्क करते हैं, मुशरिक है। तो इसलिए तो मैं बता रही हूँ अल्लाह सब पर रहम करता है, लेकिन मेहरबान उन्हीं पर है जो मोमिन है और जो परहेज़गार है, जो अल्लाह के राह पर चलते हैं। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यानी कि जब आप दुनिया वालों पर रहम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर रहम करेगा। देखिए हम सब के अंदर रहम पाया गया है, क्योंकि देखिए मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं ना, जो वोम कहते हैं उसको, उसका नाम है रहम, ठीक है। क्योंकि रहम का वर्ड कि अलग अलग इन डेप्थ आप इसमें स्टडी करेंगे ना, तो बहुत से मफहूम आ जाते हैं, बहुत सी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस तरह से ना हर एक इंसान में रहमदिली पाई जाती है, लेकिन एक माँ के अंदर और भी ज़्यादा रहमदिली पाई जाती है। माँ एक औरत ना इतनी काइंड होती है कि उसके साथ कितनी भी ज़्यादती हो, कितना भी जुल्म हो ना, उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वो सबको माफ़ कर देती है। अगर देखिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, अगर एक औरत है, उसके हस्बैंड ने उसको चीट कर दिया, तो उसको भी माफ़ करने की हौसला अफजाई रखती है, हिम्मत रहती है, उसके अंदर इतना रहम पाया जाता है कि उसके उतनी बड़ी गलती के लिए भी सज़ा नहीं देती, उसको माफ़ कर दी। अगर वही गलती एक औरत कर दे तो हस्बैंड उसको ना कभी माफ़ नहीं करे, कभी माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर वो उतना रहम नहीं पाया जाता। एक औरत के अंदर जो रहमदिली, काइंडनेस है, वो सिर्फ औरत को अल्लाह ने एक रिवॉर्ड समझे, एक ब्लेसिंग समझे हमारे लिए, वो एक स्पेशल ब्लेसिंग जो औरत में पाई जाती है। हमारे अंदर बर्दाश्त, औरत के अंदर ना बर्दाश्त भी ज़्यादा होती है और हिम्मत भी ज़्यादा होती है। देखिए हिम्मत भी ज़्यादा होती है। देखिए जब घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं तो हर एक घर का मर्द अगर वो
اور ڈپریس بھی ہو جائے نا، وہ دوسرے کام پر توجہ نہیں دے پاتا، لیکن ایک عورت کے اندر اتنی ہمت پائی جاتی ہے کہ ڈپریس ہونے کے بعد بھی وہ اپنا گھر کو ہینڈل کرتی ہے، پکانے سے لے کے ہر ایک چیز، اپنے سارے گھر کو ہینڈل کرنے کی اتنی ہمت پائی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں نا ایک اسپیشل کوالٹی دی ہے، سمجھے، کہ ہمارے اندر اتنی ہمت، زیادہ ہمت بھی ہوتی ہے، زیادہ برداشت بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہو جانے کے بعد بھی۔ دیکھیے اگر آپ ایک عورت دیکھیں، اگر اس کے ہسبینڈ کی یا پھر کسی لو ون کی ڈیتھ ہو جائے نا، اس میں بھی اس کے اندر اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو ہینڈل کرتی ہے۔ اگر اس کے بچے ہیں تو ان بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کو ایک مقام تک لے جاتی ہے، لیکن مرد وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر اتنی قابلیت برداشت نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں کی اکیلا اپ برنگنگ نہیں کر سکتا، اس کی پرورش نہیں کر سکتا، جس طرح ایک عورت میں اتنی قابلیت اور پیشنس پائی جاتی ہے نا، بہت کائنڈنیس ہوتی ہے ایک عورت نا۔ ہم سب کے اندر اتنی کائنڈنیس پائی گئی ہے کہ ہم اسی لیے تو ہر کسی کے باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کے لیے رحم دلی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو غلط نہیں سمجھا کہ اللہ نے ہمیں اسپیشل کوالٹیز دی ہیں تو اس کا صحیح استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے ہم رحم کرتے جائیں لوگوں کے ساتھ کائنڈ، لیکن ہمارے ساتھ لوگ نہ بھی کرے تو ایک چیز یاد رکھیے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کہتا، لیکن جب آپ رحم کرتے ہیں زمین والوں پر تو اللہ پر رحم کرتا ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں، ہمیشہ ایک کائنڈ بیہیویئر اختیار کرے، کائنڈ نیچر اختیار کرے، سامنے والا آپ کے ساتھ کتنا ہی بدسلوکی کے ساتھ کیوں نہ پیش آئے، آپ نے کائنڈنیس اختیار کرنی ہے، رحم دلی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے، اور بہت ہی تمیز اور تہذیب کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر ہم بھی اس کی طرح بات کرنے لگے، اس کی طرح بیہیو کرنے لگے تو اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر کا ڈفرینس تو پتہ چلنا چاہیے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، اس میں اور سامنے والے میں ڈفرینس پتہ چلنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کی حدیث ہماری، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگے، اور یہ میری بہت بری عادت ہے، جب کوئی چیز میں انوالو ہوتی ہوں نا، بس اس کو ٹاپک کو کمپلیٹ کر ہی دیتی ہوں، تو ہر بار کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی اور ٹاپک انوالو نہ کروں، لیکن ہو جاتا ہے، پھر یہ سمجھ کر کوشش خاموش ہو جاتی ہوں کہ چلے یہ بھی جو ٹاپک ایکسپلین کیا ان کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رحم کرنے والوں سے بنائے اور ان لوگوں سے بچائیں جو لوگ دوسروں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے کائنڈنیس کا مس یوز کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین بس استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔